نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسے کہ وہ ایک دعا ہے نا، اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. تیرا فیصلہ میرے بارے میں عدل والا ہے، جو بھی تو فیصلہ کرے میں اس کو انصاف والا ہی سمجھوں گا. یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو اپنے غم کی حالت میں پڑھ لیتا ہے، رنج کی حالت میں پڑھ لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کے رنج و غم کو خوشی میں بدل دے گا. لیکن پھر بات یہی ہے یقین کی، یقین رکھ کے پڑھیے، کہیں ضرور ایسا ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے کو کبھی بھی نہیں بلاتا، کبھی بھی خلاف نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سچا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. قول میں اللہ سے بڑھ کر کون سچا، بات میں اللہ سے بڑھ کر کون سچا. سب سے سچی اس کی بات ہے. اگر اس نے کہہ دیا ہے، فرما دیا ہے، تو ایسا ہی ہوگا اور ضرور ہوگا اور یقینی طور پر ہوگا. لیکن ہمارا یقین نہیں بیٹھتا. ہم ڈاکٹر پر تو یقین کر سکتے ہیں لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے. بس عام طور پہ لوگ کیسے بات کرتے ہیں، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی، بس ایک گولی کھانے کی دیر تھی، میری تو ساری تکلیف چلی گئی. اب کیا ہوتا ہے، ہم بھی مکمل اعتماد کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر پر، جو سن رہا ہوتا ہے وہ بھی مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے وہاں چل پڑتا ہے. اور اگر وہ پلیسیبو بھی دے دے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اعتماد کیا اس پر. اور وہ اعتماد کس پر تھا؟ انفارمیشن پر مبنی. کون سی؟ جو سنی سنائی تھی، کوئی پروفڈ نہیں تھی. کیونکہ بہت سے لوگوں کی باتوں میں مبالغہ رائی بھی ہوتی ہے. تو ہم نے اعتماد کر لیا، اے پہ بھی کر لیا، بی پہ بھی کر لیا. کبھی اتنا اعتماد ہم اپنے رب پہ تو کرتے ہیں کہ رب تو نے کہہ دیا تو سچ ہی کہا ہے، وہ کر رہے گا. مگر ہم اعتماد نہیں کرتے، ہماری دعاؤں میں یقین نہیں. ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہماری بیک آف مائنڈ کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں. ہم لگتا بڑے گناہ گار ہیں اور لگتا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اور بس ہم تو کہیں کبھی نہیں ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. اور شیطان بھرپور وار کر دیتا وسوسوں کا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے بھی زیادہ مزریبل ہو کے اٹھتے ہیں. حالانکہ دعا ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل کے حال کو درست کر دیتی ہے. دیکھیں، مشکلوں کا آنا اور جانا تو اپنی جگہ ہے ہی، اور دعائیں بھی ہم مانگتے رہتے ہیں، لیکن دعا از ناٹ صرف سمپل ورڈز. آپ اپنا دل کھول کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. It's the top of عبادہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں، صرف تجھ پر سب سے زیادہ اعتماد ہے ہمارا. تو ان دو کو ساتھ ساتھ کیوں رکھا؟ عبادت کی بات کرتے ہی مدد کی بات کی گئی کہ صرف تجھ سے مدد چاہیے ہمیں، کیونکہ تو سب چیز کر سکتا ہے. انک علی کل شیء قدیر. تو جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، علیک توکلت و الیک انیب، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو پھر شیطانی وسوسوں کو باہر کر دیجیے اور پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ جو دل میں ہے اللہ کے سامنے رکھیے. جو بھی دل میں ہے، اگر لینگویج غلط ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی مائنڈ نہیں کریں گے. جس چاہے زبان میں مانگیے، اللہ تعالیٰ سب زبانیں سنتے اور سمجھتے ہیں. تو دعا جو ہوتی ہے نا، وہ کوئی ریچول نہیں ہے کہ ہم ایک فارمل طریقے سے بس ایک مخصوص انداز میں بیٹھ کے بس مانگ لے اور بات ختم. نہیں، اصل میں کسی بھی مشکل کے وقت دعا کا کردار یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کر کے ہلکے ہو جاتے ہیں اور لگتا تکلیف چلی گئی. مثلاً آپ کے سر میں درد ہے اور مستقل درد ہو رہی، تو آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ نے تو ایک کن کہنا ہے، اس سے پہلے ہی ہو جائے گا. آپ تو سبھی کچھ کر سکتے ہیں، آپ مجھے ٹھیک کر دینا، مجھے کسی کے پاس نہیں جانا، مجھے صرف آپ کے پاس آنا ہے، آپ ہی ٹھیک کریں گے اور آپ کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ سے آپ تنہائی میں رو کے باتیں کریں گے، کرتے جائیں گے، تو اس کے آخر میں آپ بالکل ایسے لگے گا ہلکے پھلکے ہو گئے.
اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو تکلیف میں اس لیے ڈالتا ہے کہ انسان غافل ہو رہا تھا، غافل بھول رہا تھا، اللہ کے پاس آتا ہی نہیں تھا. اور چونکہ اللہ نے پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے بھول کے غافل ہو کے نہیں دنیا سے آئے، کیونکہ میرے پاس آنا ہے، آنے سے پہلے یاد کر لے. ہم خوشی میں بھی یاد کرتے ہیں مگر خوشی میں اتنا یاد نہیں کرتے جتنا تکلیف میں یاد کرتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی مشکل میں دعا کا سہارا لیں، اور صرف آنکھیں بند کر کے وظیفے ایسے نہیں کہ بس وہ کسی نے کوئی آیت بتا دی، نہ وہ پڑھنی آتی ہے نہ کچھ، اور اس کو 1000 پڑھنے کی مصیبت پڑی ہوئی اور دماغ پہ بوجھ پڑا ہوا، اور پھر وسوسوں کا شکار، پتہ نہیں 1000 ہوئے کہ 99 ہوا ہے یا کیا ہوا. آپ کو کوئی نہیں آتا کچھ، بس اپنی زبان میں بولیے اللہ تعالیٰ سے، 1-on-1 کنیکشن، بہت پرسنل کنیکشن، تو آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا. دیکھیے جب ہم انسانوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا تو بعض اوقات بوجھ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کسی کو بتا ہی نہ دے، اور کبھی آدھی بات بتاتے ہیں آدھی بتاتے بھی نہیں، اس ڈر سے کہ پتہ نہیں آگے یہ کیا سمجھے گا. اچھا پھر بتا کے انسان کے آگے رو کے پھر سوری کرنے لگ جاتے ہیں، سوری آپ کو ڈسٹرب کیا. اللہ کو تو سوری نہیں کرنی پڑتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تو جو مرضی کہ اور روئیں دھوئیں، اس نے کسی کو بتانا ہی نہیں، اس نے راز کھولنا ہی نہیں، اور اس نے کام بھی کر دینا ہے، اور بندے نے سن کے افسوس ہے کہنا، اور بس بہت افسوس ہے آپ کے حال پہ، اور الٹا ہم شرمندہ ہی ہوں کہ ہائے اس کو افسوس ہو رہا ہے اور اس کو بھی دکھی کر دیا ہم نے. تو ٹھیک ہے آپ مسئلے کے حل کے لیے کسی سے مشورہ لے سکتے ہیں، لیکن اپنا ہارٹ مت کھولیے، ہارٹ اللہ کے سامنے رکھیے. اور پھر شیطان ہمیں کیا سجاتا ہے، اللہ کو تو پہلے پتا، اسے کیا بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ بندہ بولے. اللہ نے ڈالے مشکل میں اس لیے کہ بندہ میرا ہو جائے، میری طرف آ جائے. یہ بھی اس کی رحمت کا ایک انداز ہے، اس کا ظلم نہیں ہے. لیکن ہم کھچے کھچے ناراض، شک کا شکار، بد اعتمادی اور یقین ہی نہیں، اور بس اسی میں اپنی زندگی تباہ کر دیتے ہیں. صرف ایک نسخہ آزمائیے، جتنی دیر ہم اپنے دوستوں کو اپنے غم بتاتے ہیں روزانہ اتنا ہی ٹائم ذرا گن لیجئے. کسی دن آپ نے کسی کو فون کیا نا، پاکستان کیا یا یہاں کیا، مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ ہمیں بہت مشکل ہوگی جب سے فون سستا ہوا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ گھنٹوں باتیں ہوتی رہتی ہیں اور روز کی رپورٹ جاتی ہے، یعنی کہ جیسے بچی بیاہ کے آئی ہے تو وہ چھوٹی بڑی بات سب ماں کو شکایت لگا رہی ہے، یا ساس ادھر ہے تو وہ بچوں کو شکایت لگا رہی ہے. اب گھنٹہ اپنے دل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دل کھول کے رکھ رہے ہوتے ہیں لوگ. ہزاروں میل دور وہ کیا کریں گے؟ آپ کیا مسئلے کا حل ہے ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اور پریشان ہو. اور ہم بعض اوقات اپنے ہی بچوں کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. بلیو می، نمبر 1 انٹرفیئرنس کر کے، اور نمبر 2 ان کو اپنے غم سنا کے. وہ بےچارے جینے کے قابل نہیں رہتے، اپنا تو دماغ خراب ہوتا ہے ان کا بھی کر دیتے. اور بعض اوقات وہ سمپلی ہینڈز اپ کر دیتے، بھائی نہیں ہمارے پاس کوئی حل نہیں، آپ آپس میں نبٹنے، آپ جو چاہیں کریں. اور پھر آہستہ آہستہ بچے کترانے لگتے ہیں. پھر ہمیں اور مصیبت پڑتی ہے کہ بچے بے وفا نکلے، اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں ہمارا. اور یہ حقیقت ہمیں تو پہلے ہی سمجھنا چاہیے تھا، کوئی نہیں. جتنا اللہ کو ہم سے پیار ہے کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن آج تک یہ نقطہ ہم نے سمجھا ہی نہیں. مڑ کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو خود محتاج فقیر ہیں. ٹھیک ہے کسی سے آپ مشورہ لیں، کسی کو ایک حد تک بتائیں کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. اور صرف یہ نہیں کہ انسانوں کو، اللہ کی کتاب پڑھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی باتیں ہیں. ان باتوں کو پڑھو، اپنی باتیں پڑھو قرآن میں آ کے. کون ہو تم، خود کو سمجھو، اپنے رب کو سمجھو. جب سمجھ لو گے تو مسئلہ ہی حل ہے. ساری بات ہی تو ناسمجھی کی ہے. یہ ساری غلطیاں ہم ناسمجھی سے کرتے ہیں، اگنورینس سے، آؤٹ آف اگنورینس. لیکن پھر ہمارا دل ہی نہیں مانتا کہ ہم کچھ کریں. ہم کہتے نہیں ہم تو اپنے غم میں اتنے تھک چکے، کچھ نہیں کرنا. پھر کتنی دیر ایسے بیٹھے رہیں گے؟ آپ یوں سمجھے کہ جیسے مشکل نہ ایک دشمن کی طرح ہمارے اوپر آئی ہوئی اور ہم اس کے آگے سینہ تان کے لیٹ گئے ہیں، چڑھ جاؤ ہمارے اوپر. نہیں، ہٹائیں اس کو. نہیں کچھ نہیں بگڑتا میرا، کوئی کچھ نہیں میرا کر سکتا. اور اگر شیطان بار بار وسوسے ڈالے تو اسے کہتے میں دشمن ہٹ جاؤ مجھ سے، میں تمہاری ایک نہیں سننے کی. تم سمجھتے میں اپنے رب سے بدگمان ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. کیونکہ بہت سی چیزیں اتنی ہوتی نہیں جتنی شیطان ان کو بڑا کر دیتا ہے. وہ خوف دلاتا رہتا ہے، پریشان کیے رکھتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، حالانکہ کچھ بھی نہیں.
میں کبھی سوچتی ہوں، اپنے بارے میں سوچتی ہوں کہ بچپن سے لے کر آج تک وہ کون کون سی باتیں تھی جن پہ میں نے بڑا فکر کیا، خاص طور پر ایگزامس، رزلٹ، یہ ڈگری یہ پڑھنا پتہ نہیں کیا ہوگا، اب امتحان دینے جا رہے ہیں، امتحان دے کر آ رہے ہیں، اگلا امتحان ہو رہا ہے، اب رزلٹ آ رہا ہے، ہر وقت پیٹ میں درد شروع، کیا ہوگا. تو میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا اتنی پریشانی کر کے وہ زیادہ اچھا ہو گیا تھا؟ اگر میں پریشانی نہ کرتی، لیکن اس وقت سمجھ نہیں تھی نا اتنی. تو ہم میں سے بہت سے لوگ بڑی عمر کو پہنچ کر بھی سمجھتے نہیں ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونے کو حل سمجھتے ہیں. تو پھر وہ وقت آیا، پھر وہ نکل گیا، پریشانی نکل گئی، اور جو حاصل ہونا تھا ہو گیا. کیونکہ کوئی بھی چیز مشکل کے بغیر نہیں ملتی، ہر چیز کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی. اس کے علاوہ بھی زندگی میں وہ کون سے موقع تھے جن پر میں نے غم کیا، جن پر میں روئی، جن پر مجھے پریشانی ہوئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کچھ عرصے کے بعد وہ پریشانی ختم ہو گئی، اور اب تو مجھے یاد بھی نہیں رہی. زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی آپ کا بیگ کھو گیا ہو، کوئی جیولری کھو گئی ہو، اور اس وقت آپ کا کیا حال تھا، پھر اب کیا حال ہے، کدھر ہے وہ غم. بس اصل میں وہ جو اس وقت کی پریشانی ہوتی ہے نا، وہ ٹائم ہوتا ہے ہمارے ٹیسٹ کا، اس میں خود کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. بس ہو گیا نا، اب کیا ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اس سے بہتر دے دے، جو چلا گیا اس سے بہتر دے. ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. تو اس چیز نے مجھے بہت فائدہ دیا کہ غم کے موقع پر غم منانے سے حاصل کچھ بھی نہ ہوا سوائے وقت ضائع کرنے کے. مومن تو غمگین ہوتا ہی ہے، لیکن وہ اپنا مقصد نہیں بھولتا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں. ہم دنیا میں موج بنانے آئے نہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا شاید عیش و عشرت کا گھر ہے. مثلاً اگر ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم ہر چیز خرید سکتے ہیں اور شاید خوشیاں بھی خرید لیں گے، جبکہ پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی. اگر ہمارے پاس علم آ جائے تو اگر ہم اس گھمنڈ کا شکار ہو جائیں کہ علم کے ساتھ ہم سارے مسائل اپنے خود ہی حل کر لیں گے، تو یہ بھی ایک فالس اسٹیٹمنٹ ہے اور ایک دھوکہ ہے، سیلف ڈسپشن ہے. آپ کے پاس جتنا مرضی علم ہو، آپ کبھی بھی مشکل سے نہیں بچ سکتے. کیا وہ ڈاکٹر جو دوسروں کا علاج کرتے ہیں خود اسی بیماری کا شکار نہیں ہو جاتے؟ اور کیا انہیں علم نہیں تھا کہ بیماری کیوں لگتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیوں نہ بچا سکے؟ جو لوگ دوسروں کو ڈرائیونگ سکھا رہے ہوتے، کیا انہوں نے خود کبھی ڈرائیونگ کی غلطی نہیں کی ہوتی؟ جو دوسروں کی غلطیاں پکڑتے، کیا خود غلطی نہیں کرتے؟ ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. تو اگر آپ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے تو اس کا بھی مداوع ہو سکتا ہے. کوئی غم بیت چکا ہے تو اس کا بھی حل ہو سکتا ہے. اور جو چیز ملنی ہے اللہ نے اس کے لیے بہترین وقت رکھا ہے اور وہ اسی وقت ملنی ہے. مثلا ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کی عمر کے بعد اولاد ملی، کیونکہ انہوں نے 100 سال تک کوئی اور کام کرنے تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ان کا اتنا درجہ بلند کیا. تو بعض اوقات ہمارے پاس بچے نہیں ہوتے، یا شادی نہیں ہوتی، یا پھر بچے دیر سے ہوتے ہیں، یا بچوں کی شادی دیر سے ہوتی ہے، یا اور ایسی کوئی چیزیں ہوتی، سارا وقت شیطان ہمارے دماغ پہ چھا دیتا ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے نا، وہ اس میں خوش ہوتا ہے ہم پریشان ہوں. ہم نے اس کو خوش نہیں ہونے دینا. قرآن مجید میں کتنی آیتیں جس میں یہ بتایا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن اینمی. کتنی دفعہ ہم دن میں سوچتے کہ وہ میرا دشمن ہے اور میرے دل میں نیگیٹو تھنکنگ ڈال رہا ہے اللہ کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، میں کڑ رہی ہوں، جل رہی ہوں. کیا کڑنے جلنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. سوچئے یہ مشکل کیوں آئی اور اس کا اب سولوشن کیا ہے. مقابلہ اسی طرح ہوگا، اور سب سے بڑا مقابلہ شیطان سے. تم چاہتے ہو میں غمگین نظر آؤں. اب دیکھیں چونکہ شیطان نظر نہیں آتا اس لیے ہم اس کو سوچ بھی نہیں پاتے. چلیے، شیطان جو ہے وہ تو ایک لفظ ہے، بعض انسان بھی شیطان ہوتے ہیں، یعنی جنوں کے اوپر بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، انسانوں پر بھی ہوتا ہے. قرآن مجید کی آخری آیت میں ہوتا ہے من الجنتی والناس. کچھ شیطان انسان ہوتے ہیں، کچھ شیطان جن ہوتے ہیں. اچھا، جو انسان شیطان ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں. ہمیں دکھی دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں. وہ ہر وقت کیا چاہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی ٹھیک نہ ہو، یہ کبھی ان کو صحت نہ ملے، کیونکہ وہ حاسد ہوتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں. اب اس جیلسی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بات بنائے رکھتے ہیں جس سے ہمیں پریشان رکھے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایشو چھیڑے رکھتے ہیں جس سے ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں اور ہر وقت ہمارا خون کھولتا رہے. تو جب کبھی ایسی کوئی بات آپ سنیں یا کوئی آپ کو سنانے آئے تو آپ کو مجھے تو نہیں سننی ایسی باتیں، اور مجھے تو ان باتوں پہ کڑنا ہے ہی نہیں، اور نہ مجھے پریشان ہونا ہے.
میں نے تو اپنے حال کی بھی اصلاح کر لینی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور خوش رہنا ہے، مطمئن رہنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. میں اس لیے تھوڑی پیدا ہوئی ہوں کہ ایک مسئلے یا ایک انسان کے پیچھے اپنی جان دے دوں. بعض لوگ اپنے بچوں کے لیے اتنے پریشان رہتے ہیں، ان کو کھانا پینا بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، دکھ اپنی جگہ ہوگا اگر انہیں کوئی تکلیف ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت بھی بھول جائیں یا دوسرے بچوں کے حقوق بھول جائیں. نہیں، ہمیں ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا ہے کہ اس میں کوئی خیر ہے. میں شاید وہ کچھ ویسے نہ سیکھتی جو اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے سکھا رہا ہے. تو سارا فوکس کس پہ لے آئے کہ واٹس دا لیسن فار می ان دس سچویشن، اور دعا کیا کریں یا اللہ اس میں جو بھی تیری حکمت ہے وہ تو مجھے دکھا دے اور میرے دل کو اطمینان دے دے اور میرے اندر ایک سکون پیدا کر دے. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہے، غار ثور میں، دشمن بالکل قریب آ گیا. حضرت ابوبکر پریشان ہونے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے تو کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اطمینان میں کہتے کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں کہ جو دو میں سے تیسرا ہے، یعنی دو کا تیسرا ہے. ہم دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے. دو کے علاوہ جو تیسرا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم اکیلے تھوڑی ہیں، وہ ایسے ہی چھوڑ دے گا ہمیں، ہم اس کے راستے میں نکلے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا. سوچئے یہ ایسی ہی سچویشن ہے جیسے آپ خدا نہ خاصا امیجن کیجئے کہ آپ کے دروازے کے باہر کوئی چور کھڑا ہے، ایک نہیں 3-4 کھڑے ہیں، اور آپ ونڈو سے دیکھ لیں کہ چور کھڑے ہیں باہر، کیا کیفیت ہوگی بتائیے؟ شاید ابھی بھی سوچ کے دل دہل جائے. اور آپ نے دروازہ بند کیا ہوا، غار کا تو دروازہ بھی کوئی نہیں تھا، وہ بند نہیں تھی، دشمن سامنے کھڑے ہیں، ہجوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان میں ہیں. کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے نا، کچھ نہیں ہوتا. ہر موقع پر آپ نے اسی طرح اطمینان کا مظاہرہ کیا. اس میں خیر ہے، یہ وقت نکل جائے گا، یہ تکلیف دور ہو جائے گی. لیکن مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، اس کے رینک ہائی ہوتے جاتے. بس عقل مندی یہ ہے کہ انسان جلنا پھولنا چھوڑ دے، پریشان ہونا چھوڑ دے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کوئی تکلیف بھی ظلم نہیں ہے. پھر ایک اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ انسان چونکہ ہر لمحہ کوئی نہ کوئی غلطی گناہ کرتا رہتا ہے، تو تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلات انسان کے گناہوں کو صاف کرتی رہتی ہیں. کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ ہی نہیں کیا؟ ہم سب کو احساس رہتا ہے ہم گناہ گار ہیں، رہنا چاہیے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی قسم کی جسمانی یا روحانی یا جذباتی یا کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، جیسے کھانسی آ گئی، اب آپ کے سب کو تو نہیں آ رہی، کتنی امبیرسنگ بات ہے، مجھے کیوں آئی اور اس مجلس میں، لیکن ان کے لیے اجر ہے. جن کے اوپر یہ تکلیف گزری ہے ان کا اجر 1 گنا زیادہ لکھا گیا کیونکہ وہ ایک مشکل سے گزرے ہیں. لیکن ہم عام طور پر ریئلائز نہیں کرتے، ہم اس چیز میں گھٹ کے مرنے لگتے کہ ہائے ہائے میرے ساتھ کیوں، کتنی امبیرسنگ بات میرے ساتھ کیوں ہو گیا. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ساتھ ہی اجر بھی شروع ہو گیا ہے اور ساتھ ہی گناہوں کی صفائی بھی شروع ہو گئی ہے. ہر وقت تو ہم بھول چوک کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. کئی غلطیاں تو ہم جانتے ہیں، کئی جانتے بھی نہیں ہیں ہم کر چکے ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بتائے کہ تم نے غلط کیا تو ہم بڑی آسانی سے مان جائیں. ایسا نہیں ہوتا، کوئی کہے تو ہم فوراً ری ایکٹیو ہو جاتے، کیا مطلب تمہارا کہ میں نے غلطی، فوراً جواب دیں گے، فوراً ری ایکشن شو کریں، فوراً تردید کریں، فوراً ڈیفینسو ہو جائیں گے، فوراً دوسرے کو سرا دیں گے، سنب کر دیں گے اور اس کی ایک نہیں سنیں گے. یہی کچھ تو ہوتا رہتا ہے دن رات لوگوں کے بیچ میں، جس سے اتنے فساد اٹھتے ہیں. کہتے ہیں نا ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، حالانکہ اس نے آ کے بیٹھ کے ہی جانا ہے. وہ جو بیٹھنے لگتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، تو لوگ تو باتیں کرتے رہیں گے. تو کیا ہر بات کا جواب دینا ہم نے؟ کیوں؟ وائی؟ بہت سی باتیں وہ ناسمجھی سے کرتے ہیں، تو اگر وہ نہ سمجھے ہم بھی نہ سمجھ ہو جائے. اب دیکھیے کہ کئی دفعہ آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا
آپ آرام سے بیٹھے, اچانک جسم ایک زور سے لگتا سوئی چبھی ہے. کبھی ہوا آپ کے ساتھ؟ ہوتا نا, کبھی اچانک کہیں درد اٹھ جاتی ہے, یہ کیا ہو گیا؟ سب کے ساتھ ہوتا, تھوڑا یا زیادہ ہو جاتا. اب آپ کیا کریں گے؟ ماریں گے اپنے آپ؟ کس نے کیا؟ کس کو ماریں گے؟ کہاں سے اٹھا؟ اندر سے اٹھا نا, خود ہی ذمہ دار ہے. کوئی وجہ ہوگی, کوئی امبیلنس کیا ہے ہم نے, کوئی چیز زیادہ کھا لی یا کوئی نہیں کھائی یا کچھ نہ کچھ زیادتی کی, تبھی ہوا نا. اور وہ ہوا کیوں؟ اللہ کے اذن سے ہوا. اللہ نے اجازت دی, ہو جاؤ, ہو سکتے, ہو گئی. تو جیسے ہمارے ود ان اوور سیلف تکلیفیں نکلتی ہیں, ایسے ہی باہر سے بھی آتی ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے, مثلاً آپ جرسی پہننے لگے اور پیچھے سے دروازہ کھلا تھا, یوں بازو پر ٹھک لگا جا, کسی غلطی, ارے بازو کو تو دروازے کو پیٹنے لگتے ہیں, تمہیں کو لگنا تھا. حالانکہ اس وقت اپنے آپ کو کوسنا چاہیے کہ میں نے بے وقوفی کیا, مجھے بھول ہو گئی, میری ناسمجھی تھی, میری اپنی غلطی. لیکن ہم غلطی نہیں مانتے. پھر بھی اس بے جان دروازے کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بعض لوگ ایک لگا ایک اور لگاتے ہیں مار کے اس کو, اور ہاتھ ٹوٹتا ہے. تو بہت دفعہ ہماری غلطی ہوتی ہے اور ہم غلطی مانتے ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی تکلیف بھیج دیتا ہے تاکہ ہماری غلطیاں صاف ہونے لگے. کیونکہ دیکھیے کہ غلطیاں گندگیوں کی طرح ہے نا, اگر ہمارے اوپر لگی رہ گئی تو وہ تو داغ دبے بن جائیں گے. کئی ایسے مسلمان ہوں گے جو جنت میں جانے سے پہلے اپنے برے اعمال کی وجہ سے, جن پہ انہوں نے توبہ نہیں کی, بخشوائے نہیں, جہنم میں پہلے گریں گے, وہ سزا بھگتیں گے. پھر ان کو وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکالا جائے گا. پھر ان کو ایک نہر میں ڈالا جائے گا جس سے ان کے جسم دوبارہ بن جائیں گے اور وہ صاف ستھرے ہو کر جنت میں جائیں گے. لیکن جہنم میں جلنے کے نشان نظر آئیں گے ان کے جسم پر, وہ داغ نظر آئیں گے. تو جہنمیون ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لاٹ ہے جو جہنم سے ہو کے آ رہی ہے. کتنا عرصہ رہیں گے کیا اللہ عالم, کس پہ کیا بیتتی ہے. تو کتنی غلطیاں ایسے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہی صاف کر لیں. تو کبھی بیماری آ جاتی ہے, کبھی کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے اور وہ صفائی ہونے لگتی, کیونکہ دنیا میں صاف ہو جائے, مرتے وقت صاف ستھرے اللہ کے پاس پہنچے وہ کہیں بہتر ہے بنسبت اس کے کہ یہ دنیا عیش و عشرت میں گزار لیں اور گناہوں کو پلندہ سر پہ اٹھا کے جائیں, اللہ نہ کرے. تو اس لیے اگر چھوٹا یا بڑا کوئی تکلیف آتی ہے تو کہیں صفائی شروع ہو گئی ہے, کلیننگ شروع ہو گئی ہے, اور یہ ضروری ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, سورۃ آل عمران 195. تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے ہنستے بستے گھروں سے نکالا گیا. آپ لوگ کو یاد ہوگا جب پاکستان انڈیا کے جب پارٹیشن ہوئی تھی تو آپ نے اگر خود کوئی ایکسپیرینس نہیں بھی کیا ہو یا دیکھا نہیں ہو تو پڑھا ہوگا یا بڑوں سے سنا ہوگا. پچھلے دنوں ہم کہیں گئے ہوئے تھے تو وہاں ایک خاتون تھی, وہ اس پارٹیشن کے وقت مائگریٹ کر کے آئی. تو وہ اپنا واقعہ بتا رہی تھی کہ ہمارا بہت بڑا گھر, ہر چیز اس کی, اس میں پوری کی پوری ہر چیز اپنی اپنی جگہ, بس چند گھنٹے کے نوٹس پہ ہم وہاں سے نکلے اور کچھ کیش جیولری وغیرہ اس طرح کی چیز اٹھائی اور باقیوں کو ہم نے اچھی طرح لاک وغیرہ لگایا کہ ہم پھر آئیں گے اور آ کے نکالیں گے, اور آج تک واپس نہیں جا سکے. پھر دوسرے لوگ آئے, انہوں نے کھولے گھر اور ان میں لوٹ مار ہوئی جو بھی ہوا, اور دونوں طرف سے ہوا تھا, یہ ایک طرف سے نہیں تھا. یہ میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں, جس کا فرسٹ ہینڈ ہو اور جو بتا رہا ہو اگر آپ اس کی سنیں تو دل کو کچھ ہو جاتا ہے نا, کہ ایسے ایسے صدمے بھی لوگوں کو ہوتے ہیں. تھوڑی دیر امیجن کریں ہم جن گھروں میں رہتے ہیں اور ایک ایک چیز ہم نے کیسے رکھی ہوئی ہوتی, ایک ایک سوئی دھاگا, چھوٹی بڑی چیز, یہاں یہ کینچی رکھی ہوئی ہے, یہ چمچ رکھا ہوا ہے, یہ نائف ہے, یہ فلاں چیز ہے, فلاں چیز ہے. اور اگر کوئی ادھر سے ادھر کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سب گڑبڑ کر دیا تم نے. لیکن کس طرح انسانوں کے اوپر بعض اوقات اتنے بڑے بڑے حادثے آتے ہیں کہ چند دن پہلے تک بھی ان کو پتا نہیں تھا, ورنہ کچھ تو ٹھکانے لگاتے. تو یوں بیٹھے بٹھائے اٹھنا پڑا, جانا پڑا. اب دنیا میں تو کوئی بھی نہیں جو اس کو کمپنسیٹ کر سکے. اس کو کلیم بھی کیے لوگوں نے, کلیم پیپر بھی داخل کرایا, بہت کچھ کیا, لیکن اس کو کچھ نہیں ملا. لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد سب کچھ کھو دینے کے باوجود, بلکہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ دوبارہ اچھا بنا لیا لوگوں نے.
رزق اللہ نے قسمت میں لکھا تھا نا، ہاتھ پاؤں ساتھ دیے ہیں، دل دماغ دیا ہے، سوچو کام کرو محنت کرو پھر بن جائے گا. اب اگر اس جانے کے ساتھ وہ خود کو ہی مار دیتے تو زندگی چلی جاتی، خودکشی کر لیتے یا پھر صدمے سے نڈھال ہو کے پڑ جاتے اور کام نہ کرتے تو دوبارہ اس سے بہتر کیسے بنتا؟ کچھ بھی نہ بنتا. تو جو چیز ہو گئی سو ہو گئی. جو لوگ گھروں سے بھی نکال دیے گئے، بھرے کے بھرے گھر ان کے رہ گئے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی پڑی اور انہیں اللہ کے راستے میں اذیتیں دی گئیں، وہ لڑے اور قتل کیے گئے، یقیناً میں ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے ایسے حادثے، انسان کی خطائیں، غلطیاں جو اس نے جان کے کی، جو انجانے میں کی، جو وہ بھول کے کر گیا، جو اس کو یاد ہے، جو اس کو یاد بھی نہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے ان تکلیفوں کی وجہ سے. سورۃ آل عمران 141 میں فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے ہیں. یعنی آزمائش کیوں آتی ہے؟ مومن کو کلین کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، دھونے کے لیے، نکارنے کے لیے، اور کافروں کو مٹا دے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں گیا جب آپ کو بخار چڑھا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں تھے. میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کے جسم کو چھوا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت تیز بخار ہے. تو آپ نے فرمایا اجل ہاں، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، ہاں مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے. درجہ بڑا، تکلیف بھی بڑی. اس لیے کبھی یہ نہ سوچے کہ میری بیماری زیادہ دوسرے کی بیماری سے، میری شوگر کیوں ہائی ہے میرے میاں کے مقابلے میں، جس کی ہائی ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہے. تو جب انسان کو یہ علم ہوتا ہے تو پھر وہ سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میرے لیے اجر بھی زیادہ ہے، اور پھر اس طرح انسان تسلی میں آ جاتا. تو جب کبھی آپ دیکھیں کہ آپ کی بیماری دوسرے سے زیادہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف یاد کریں کہ آپ کو دگنا بخار ہوتا تھا. پھر فرمایا اسی حالت میں جس مسلمان کو بیماری یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے گرا دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے. آج کل گرے ہوئے نا، وہ پھر نئے آنے والے، یہ بھی تو دیکھیے نا، گرتے ہیں پھر دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر گرتے ہیں پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں دن رات بدلتے رہتے ہیں. تو کبھی بھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اچھا حال برے حال میں بدل سکتا ہے اور برا حال اچھے حال میں بدل جائے گا انشاءاللہ. اس لیے غم نہیں منانا بہت. پھر آپ نے ایک اور موقع پہ فرمایا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، اس وقت اگر آپ ٹائرڈ ہیں تو ڈونٹ وری، جو بھی کوئی تھکاوٹ، درد، غم، حزن، تکلیف، پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا جو اس کو چبھتا ہے، ٹھوکر ہی لگ جاتی ہے کبھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے عوض اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے. اس لیے کسی تکلیف کے آنے پہ ناراض نہ ہوا کرے اللہ سے. یہ لفظ جو ہے نا، نصب تھکاوٹ ہوتی ہے اور وصب ہوتا ہے دائمی درد. کچھ درد ایسے ہوتے ہیں نا جو ہوتے چلے جاتے ہیں. کچھ بیماریوں میں درد کو آرام نہیں آتا، ٹرینکولائزر دیتے ہیں، پین کلر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، پھر اور ہائی ڈوز دیتے ہیں، پھر اور دیتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹرز بھی کچھ نہیں کر پاتے، بس سلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن درد نہیں جاتا. تو وصب ایسے درد کو کہتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتا. لیکن عموماً جب ایسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم برا بلا کہنے لگتے ہیں، ابیوسو ہو جاتے ہیں، ابیوسو لینگویج یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو ہم سے بات کرے اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. اب یہ اگر گناہ جڑنے کے بجائے ساتھ اور بھی جمع کر رہے ہوتے. اس لیے اس موقع پر یہ یاد رکھیے کہ مشکلات کے آنے کو ہم نہیں روک سکتے. اصل چیز کیا، امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم اس وقت اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں، ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، اس وقت کیا کرتے ہیں. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک خاتون کے پاس سے گزرے، ان کا نام ام صائب تھا یا مسیب. تو وہ کانپ رہی تھی، شیورنگ. پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے بخار ہے، اللہ اس کو برکت نہ دے، اللہ بخار میں برکت نہ دے. بظاہر دیکھنے میں کوئی برا جملہ نہیں لگ رہا. آپ نے فرمایا بخار کو گالی مت دو. یعنی اس نے اپنے ایسے انداز میں کہا ہوگا نا
کہ اس کو برا بلا کہا بخار کو، بلا شبہ یہ اولاد آدم کی خطائیں اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل دور کر دیتی ہے، یعنی بالکل صاف کر دیتا ہے بخار انسان کو. اور ابن آدم کا جو جہنم کی آگ کا حصہ ہے وہ اسے دنیا میں مل جاتا ہے، اور دنیا میں اس گرمی کے ذریعے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں جانے سے بچ جاتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی انسان کو اس پر برا نہیں ماننا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. گمراہیوں کی رات